آج میرے ساتھ عابد موجود ہے اور عابد کیا کرتا ہے؟ عابد پورا اسلام آباد گھومتا ہے اور ان 3-4 چیزوں کے اندر اس نے کہوا رکھا ہوتا ہے، گرم کہوا بیچتا ہے، کتنا کماتا ہے، اوپر سے خوش سردی بھی ہے، کیسے زندگی گزر رہی ہے۔ میں سر 12 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ سر اس میں ہم ادرک ڈالتے ہیں اور دال چینی وغیرہ ڈالتے ہیں، سونف ڈالتے ہیں۔ یہ ابھی تو آپ یہ سردیوں میں یہ کام کر رہے ہیں، گرمیوں میں کیا کرتے ہیں؟ میں گورنمنٹ ملازم تھا اور ہمیں جو ہے گورنمنٹ نے اپنا بوجھ سمجھ کے 2-3 ادارے ڈپارٹمنٹ بند کر دیے۔ بچوں کو پیٹ تو پالنا ہے، اب ہماری سیلری 6 مہینے سے بند ہے۔ آپ روئیں نہیں، آپ روئیں نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا۔ آج میرے ساتھ عابد موجود ہے اور عابد کیا کرتا ہے؟ عابد پورا اسلام آباد گھومتا ہے اور ان 3-4 چیزوں کے اندر اس نے کہوا رکھا ہوتا ہے، گرم کہوا بیچتا ہے، کتنا کماتا ہے، اوپر سے خوش سردی بھی ہے، کیسے زندگی گزر رہی ہے۔ عابد کی کہانی عابد سے ہی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ عابد مجھے یہ بتائیں کہ سارا دن کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں؟ میں سر 12 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سردی کے اندر، اس کہوے کے اندر کیا چیز ڈالتے ہیں؟ کہ ظاہر سی بات ہے آج کل ہر بندے کو نزلہ ہوا ہو، زکام ہوا ہو، بخار ہوا ہو، تو اس کے اندر کیا کوئی حکمت ہے آپ کی؟ سر اس میں ہم ادرک ڈالتے ہیں اور دال چینی وغیرہ ڈالتے ہیں، سونف ڈالتے ہیں اور نیمبو ڈالتے ہیں۔ تو اس خشک سردی کی وجہ سے لوگوں کے کافی طرح گلے خراب ہوئے ہیں اور اس سے جو ہے نا کافی لوگ پیتے بھی ہیں اس کو۔ زیادہ تر چائے پی رہے ہیں لیکن زیادہ لوگ کہوا بھی یوز کر رہے ہیں۔ یوز کر رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ابھی تو آپ یہ سردیوں میں یہ کام کر رہے ہیں، گرمیوں میں کیا کرتے ہیں؟ اصل میں سر ہوا یہ ہے کہ میں گورنمنٹ ملازم تھا اور ہمیں جو ہے گورنمنٹ نے اپنا بوجھ سمجھ کے 2-3 ادارے ڈپارٹمنٹ بند کر دیے، جس میں NC ہے، PWD ہے، اس طرح یوٹیلیٹی اسٹور تھے، ہمارا پی پیک کا آفس تھا، وہ سارا اس نے کلوز کر دیا۔ اب بچوں کو پیٹ تو پالنا ہے، اب ہماری سیلری 6 مہینے سے بند ہے۔ آپ روئیں نہیں، آپ روئیں نہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر کدھر آپ PWD میں جاب کرتے تھے؟ میں پی پیک میں کام کرتا اور وہ ادارہ بند ہو گیا؟ وہ ادارہ بند ہو گیا اور آپ تب سے پھر یہ والا کام کر رہے ہیں؟ پھر اب سے یہ 3 مہینے ہو گئے ہیں اس میں کرتے ہوئے۔ اور کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4 سر۔ اور وہ پڑھ رہے ہیں؟ جی جی۔ تو اب کیا خواہش رکھی ہوئی ہے کہ وہ بچے پڑھیں؟ اصل میں سر ہم یہ حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جو سیلری سے کٹے ہوئے پیسے ہیں وہی ہمیں دے دے تاکہ ہم کو یہ اچھا روزگار کر سکیں۔ جی کتنے دکھ بھری کہانی ہے، اور میں اسپیشل ان کا جو چہرہ ہے وہ میں اسی لیے میں نے بلر کروایا ہوا۔ اس پورے پروگرام کے اندر میں ان کا چہرہ نہیں آپ لوگوں کو دکھا رہا کہ کس طرف ہمارا ملک جا رہا ہے۔ کچھ ایسے جیسے یوٹیلیٹی اسٹور کے ادارے، مختلف ادارے بند ہو جاتے ہیں، تو یہ جو ملازم ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، میں نے اسی لیے اسپیشل ان کا کہا ہے کہ جن کی جو شکل ہے اسے بلر کیا جائے، ان کی شکل نظر نہ آئے، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری شکل نظر نہ آئے۔ یہ انسان جو اچھا کما رہا تھا، اپنے بچوں کو پڑھا رہا تھا، ادارے بند ہونے کی وجہ سے یہ آج بے روزگار ہوا پڑا ہے۔ آج یہ یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ کے، کہوا بیچ کے اپنی زندگی گزارے، صرف اس لیے کہ اس کی یہ خواہش ہے کہ میری زندگی تو گزر گئی، تو میری جو آنے والی اولاد ہے، جو میری اولاد ہے، اسے یہ پڑھا کے کچھ نہ کچھ بنانا چاہتے ہیں کہ وہ کچھ بنے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس سے پہلے تو ساری زندگی سرکاری نوکری کرتا رہا ہوں، مگر جیسے نوکری ختم ہوئی ہے اس کے بعد میں نے پھر یہ سسٹم شروع کر دیا، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پیٹ تو ساتھ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، زندگی تو گزارنی ہے۔ اور پھر سارا دن اس سے کتنا کما لیتے ہیں اور پھر کتنا گھر بھیجتے ہیں؟ سر تقریباً 600-700 روپے 800 روپے بچت جو ہے ہمیں آ جاتی ہے، باقی خرچے ہو جاتے ہیں، نیمبو لیتے ہیں، چینی لیتے ہیں، اور اس سے پھر جو ہے خرچہ کافی آ جاتا ہے، پھر وہ باقی ایکسپینس نکالتے ہیں۔ یہ گلاس ڈسپوزیبل یہ 500-700 روپے کے ہم لیتے ہیں روز کے، اور پھر جو یہاں سے کماتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں؟ اپنے بچوں کو بھیج۔ اور یہاں ادھر کرائے پہ لیا ہوا اپنے گھر؟ نہیں سر، ابھی تو میں اسی آفس میں، کیونکہ ریکارڈ میرے پاس ہے، میں کلرک تھا، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ ریکارڈ حکومت کو ہینڈ اوور ٹیک اوور نہیں ہوتا تب تک آپ نے کام کرنا ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کی نوکری بحال ہو جائے گی؟
کوئی امید نہیں ہے سر. 4 صوبوں کو سیکرٹری کو ہم نے ایجنڈا بھیجا ہے. جو وائنڈ اپ کا کیس جو کیبنٹ ڈویژن کا ڈیسیژن تھا اس کے اوپر جو ہے نا 4 صوبوں کے سیکرٹریوں کو انہوں نے خط لکھے ہیں. کسی سیکرٹری نے کوئی جواب نہیں دیا سوائے پا جو ہے اس کا جو ڈائریکٹر ہے اس نے دیا ہے, ایک کلائمیٹ چینج والوں نے دیا ہے, ایک آدھا ڈپارٹمنٹ اور تھا اس نے جواب دیا ہے کچھ گول مول سا. لیکن 4 صوبوں کے کسی سیکرٹری نے اس کے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں جس کے ماتحت وہ ہیں انہوں نے کوئی اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. اس شہباز شریفی کی حکومت کو جو ہے نا اللہ غار کرے, اس کی کوئی یعنی کہ وہ نہیں ہے, سنوائی نہیں ہے کہ 4 صوبوں کو ہم نے آج 1 ہفتہ ہو گیا ایجنڈا بھیجا ہوا ہے. بلوچستان کے سیکرٹری کو بھی بھیجا ہوا ہے, کے پی کے سیکرٹری کو بھی بھیجا ہوا ہے اور پنجاب کے سیکرٹری کو بھی بھیجا ہوا ہے. پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے, پھر بھی اس سیکرٹری نے ابھی تک ہمیں کوئی رسپانس نہیں دیا کہ یہ وزیر اعظم نے اچھا اقدام کیا ہے برا کیا ہے. اور وہ ایجنڈا آپ کو کتنے مہینے ہو چکے ہیں آپ کو تنخواہ نہیں ملی؟ ہمیں جو ہے وہ 6 مہینے ہو گئے ہیں. اور آپ کی ویسے اب ایج کتنی, ریٹائرمنٹ میں کتنے سال رہ گئے تھے؟ ابھی میری 2040 میں ہے سر. اچھا, ابھی تو کافی ٹائم پڑا ہوا. جی لیں جی, آپ نے اس شخص کی بات سنی. یہ شخص اچھی نوکری کر رہا تھا, اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا, حلال رزق کما رہا تھا, مگر نوکری ختم جب ہوئی تو ان کا یہ کہنا میں نے ہر جگہ ٹرائی کی, ہر جگہ کہا, مگر نوکری ان کی بحال نہیں ہوئی. 3-4 مہینے کی انہیں تنخواہ بھی نہیں ملی, نوکری بھی ختم ہو گئی, اور اب یہ یہاں پہ کہوہ بیچ کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ انشاءاللہ اللہ آپ کے اوپر اچھا وقت ضرور لے کے آئے گا. ٹھیک ہے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, زندگی کا ایک سسٹم ہے, نوکریاں آتی جاتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, مگر آپ نے اللہ پہ یقین رکھنا ہے. انشاءاللہ اللہ انصاف کرنے والا ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب آپ کی انشاءاللہ دوبارہ نوکری بحال ہو جائے گی اور آپ کے گھر پھر خوشحالی آ جائے گی. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.